کائنات کے اندر سائنسدان اس چیز پر لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے ارتھ پلینٹ کے علاوہ کسی اور پلینٹ کے اوپر کیا زندگی کا وجود ممکن تھا یا ممکن ہے یا ممکن ہوگا. یہ تو ممکن ہے کہ زندگی کا وجود کہیں نہ کہیں پر ہو یا کہیں پر ہوا ہو، لیکن یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اس ارتھ پلینٹ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی انسان کو اس پلینٹ کے علاوہ کہیں پر پیدا کیا. جیسے آج کل بڑی زبردست قسم کی ریسرچ چل رہی ہے مریخ پر، کیا مریخ کے اوپر انسان رہ سکتا ہے یا کبھی وہاں پر انسان موجود تھا. تو یہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والی بات ہے. اگر قرآن اور حدیث کا ہم مطالعہ کریں تو قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین کے اوپر اتارا ہے اور زمین پر ہی اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کی رائے ہدایت کے لیے انبیاء بھی یہیں پر بھیجے. اور یہ بڑی مدلل دلیل ہے کہ اگر کائنات میں اس ارتھ پلینٹ کے علاوہ اگر کسی اور جگہ پر انسان موجود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رائے ہدایت کے لیے بھی وہاں انبیاء کو بھیجتے اور ان کا تذکرہ قرآن پاک میں یا احادیث میں کر. تو ہمارے قرآن پاک میں یا احادیث میں ان ارتھ پلینٹ کے علاوہ کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی جو ہے انسان کے وجود کا ہونا کہیں پر بھی جو ہے وہ نہیں انسان کے وجود کا. ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی اور جاندار وہاں پر رہتے ہوں، جانور رہتے ہوں یا رہتے رہے ہوں اربوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے، لیکن انسان جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ارتھ پلینٹ کے اوپر پیدا کی. آج کل جو مریخ بھی ریسرچ چل رہی ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہی ہے کہ کیا وہاں پر انسان موجود تھا. زندگی کا وہاں موجود ہونا ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ہو یا آگے چل کر کچھ اس طرح کی انوائرمنٹ پیدا ہوئی ہے کہ وہ، لیکن انسان کا وہاں پر موجود ہونا پہلی صدیوں میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہو سکتا. اور یہ خالی اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. اگر اور مذاہب کی کتابیں پڑھیں جیسے بھگوت گیتا اور رامین ہے، بھگوت گیتا اور رامین بھی یہی بتاتی ہے کہ یہی جو ہمارا زمین ہے، ارتھ پلینٹ ہے، اسی کے اوپر ہی انسان آئے اور انہی کے جو بڑے گرو تھے یا پیشوا لوگ تھے وہی رائے ہدایت کے لیے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے تو وہ یہاں پہ کام کرتے رہے. ان کی بھگوت گیتا سے، ان کی رامین سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس ارتھ پلینٹ کے علاوہ کسی ارتھ پلینٹ پر انسان موجود تھا اور وہاں پر کوئی جو ہے وہ لوگ رہ. اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی بھی پلینٹ کے اوپر کوئی بھی اگر انسان موجود ہوتا اور وہاں پر ان کی رائے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ بھیجتے تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ انسانیت کے ساتھ ایک زیادتی ہوتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے اور ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فزیکل نیچر بنائی ہے اس کے لیے زمین کو پسند ہے اور زمین پہ ہمیں پیدا کرنے جو ہے وہ پسند کیا ہے. تو پوری کائنات کے اندر آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، کسی بھی سیارے کے اوپر چلے جائیں، سائنس جتنا مرضی ریسرچ کر لیں، آخر لب لباب اور نچوڑ یہی نکلنا ہے کہ زمین کے اوپر ہی زندگی کا وجود ممکن ہے، ممکن تھا اور ممکن رہے گا. اب میرا کہنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ریسرچ بند کر لیں یا میں یہ بات کر کے کسی چیز کا انکار کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں پر بھی زندگی کا وجود جو ہے وہ ممکن نہیں تھا یا ممکن نہیں ہے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا وجود اس ارتھ پلینٹ کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں تھا. کوئی جاندار، کوئی اور مخلوق وہ ضرور ہو سکتی ہے، پھر آب و ہوا تبدیل ہو گئی ہو تو وہاں سے اس جاندار کا وجود ختم ہو گیا ہو. اس چیز کا میں انکار نہیں کر رہا. میں اس چیز کا مدلل آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ انسان کا جو وجود ہے وہ صرف اور صرف زمین کے لیے ہی ہے اور زمین پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنا پسند کیا ہے اور زمین پر ہی اس کو رکھا.